السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ عدالت کے حوالے سے بھٹو کیس کی زیادہ اہم بات تھی، اس پہ سماعت اس کی مکمل ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی وقت کس دن بیٹھ کے فیصلہ سنائیں گے۔ ایسے تو کافی حد تک اندازہ تو ہو رہا ہے کہ ذریعے کیا کیس ہوگا۔ بھٹو مرڈر کیس صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا، یہ بہت پرانا، اسد زرداری صاحب جب صدر تھے اس وقت یہ تھا، اور یہ آ کے جسٹس فائز نے ٹیک اپ کیا اور 9 رکنی بینچ ہے جو اس کو کر رہے ہیں۔ اس میں ایک صرف پوائنٹ پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آج جسٹس جے افریدی نے یہ بات کی کہ احمد رضا قصوری نے اپنے دلائل دیا نا۔ احمد رضا قصوری نے کہا کہ مولوی مشتاق پہ الزام ہے کہ وہ بائز جج تھے، لیکن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جو بھٹو صاحب کو سزائے موت کا ہوا تھا وہ جسٹس مولوی مشتاق نے نہیں لکھا تھا، اور جج صاحب نے لکھا تھا جو بہرحال بائز نہیں تھے۔ اور اس طرح سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا چیف جسٹس انوار الحق جسٹس جے افریدی نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب کا ایک انٹرویو ہے، وہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کی بات کر رہے تھے۔ اس پہ احمد رضا قصوری نے کہا کہ فیصلہ چیف جسٹس انوار الحق نے لکھا، اور اگر وہ جنرل ضیاء کے اتنے فیوریٹ ہوتے تو بعد میں ان کو، آپ کو پتہ ہے نا پی سی او کے تحت ان کو حلف نہیں ان کو اٹھانے دیا گیا تھا، ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا تھا حلف کے لیے، تو جو اس کے بعد ختم ہو گئے تھے، وہ چیف جسٹس نہیں رہے تھے۔ تو یہ بات ہے کہ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کے حوالے سے غلط تاثر ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انٹرویو، غالباً تنویر ظہور نے انٹرویو کیا تھا یا کسی اور نے، کسی اخبار میں چھپا کہ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں ہمارے پاس بہت دباؤ تھا، پریشر تھا۔ لیکن اس پہ نسیم حسن شاہ نے پوری وضاحت، ایک انٹرویو بھی دیا اور پوری کتاب ہے ان کی، ڈاکٹر نسیم حسن اسی جج کی اپنی کتاب ہے جس میں انہوں نے وضاحت سے لکھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پریشر ہمارے پاس تھا کہ ہم بھٹو کو وہ کر دیں، سزا دے دیں یا کوئی، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ پریشر ویسے چونکہ اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس تھا تو پریشر پبلک کا بھی تھا اور چیزوں کا بھی تھا، لیکن یہ انہوں نے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس میں بھٹو والے کیس میں کہ اس کو بری کرنا مشکل ہے، تو لیکن ہم نے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی، اور میں جا کے جسٹس دراب پٹیل کو ملا اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر درمیانی راستہ نکالیں بری کرنے کی، کیونکہ 3 جج بری کرنے پہ تھے اور 4 ججوں کا خیال تھا کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت ملنی چاہیے یا سزا ملنی چاہیے، تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے طور پر ان کو کہا کہ درمیانہ راستہ نکل سکتا ہے کہ ہم ان کو قید کی سزا، عمر قید کی سزا یا 10-15 سال یا 10 سال سزا یا اس طرح قید کی سزا سنا دیتے ہیں، اگر آپ اس میں اتفاق کریں درمیانہ راستہ متفقہ فیصلہ آ جائے گا۔ تو جسٹس دراب پٹیل نے یہ بات میری مسرت کر دی، انہوں نے کہا کہ ربش ہے اور یہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ تو جسٹس انوار الحق کا، جسٹس نسیم حسن شاہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے میں نے یہ کوشش کی تھی ایک جونیئر جج کے طور پہ بھی، لیکن یہ کوشش کی تھی کہ درمیان راستہ نکل آئے اور بھٹو صاحب کو سزائے موت نہ ہو، کیونکہ بھٹو صاحب کو بری کرنا مشکل تھا چونکہ ایویڈنسز بہت سارے ایسے تھی۔ تو میں صرف کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ نسیم حسن شاہ کا جب ایک کتاب موجود ہے، ان کی پورے تفصیلی اس میں وضاحت موجود ہے، تو اس کو لینا چاہیے نا، نہ صرف کسی ایک مجہول سے اخباری انٹرویو کو جس کو بعد میں جج صاحب نے خود ہی اس کی تردید کر دی اور اس پہ پوری کتاب لکھی انہوں نے۔ تو یہ بات ضروری ہے۔ ایک دوسری عدالت کے فیصلے کے حوالے سے، سپریم کورٹ عدالتوں کے حوالے سے، تحریک انصاف نے اپنا انٹر پارٹی الیکشن کرایا، اور اس پہ پھر اکبر ایس بابر نامی آدمی جو بانی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے بڑے محب وطن بننے کی، بلکہ مامے بننے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں تو پھر عدالت میں جاؤں گا۔ ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک، کہنا تو چاہ رہا ہوں شرمناک کردار، لیکن چونکہ بڑے ہیں مسٹر اکبر ایس بابر، تو میں افسوسناک کردار ہی کہوں گا کہ، اور بہت ہی قابل مذمت ہے، وہ بالکل ایک ٹاؤٹ اور ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو پی ٹی آئی کے خلاف ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے الیکشن کو، پی ٹی آئی کو انتخاب نشان سے محروم رکھنے کا جو سیاہ داغ ہے، وہ بدبودار گندا داغ جو ہے نا، وہ اکبر ایس بابر کے چہرے پہ بھی لگا ہے، پوری طرح شامل ہیں۔ کوئی بندہ کیسے اپنے آپ کو پارٹی ممبر کہہ سکتا ہے جو اس پارٹی کو برباد کر کے رکھ دے، اس کو الیکشن میں تباہ کر کے رکھ دے، اور عوام کا جو 2 کروڑ عوام نے جا کے ووٹ مینڈیٹ دی ہے، وہ اکبر ایس بابر کے لیے بھی تمانچہ ہے ایک طرح کا، اور اب پھر وہ ڈرامے باز کھڑا ہو گیا بندہ اور کہتے ہیں میں اس پارٹی کے الیکشن کو وہ کروں گا اور وہ عدالتوں میں لے کے جاؤں گا۔ مقصد یہ ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی کو ذلیل کیا جائے اور پریشان کیا جائے۔ تو ایسے لوگوں پہ بھی نا، مطلب حیف ہے ایسے لوگوں جو خود کو اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں اور خود وہ ایک ٹاؤٹ کا، ایک تیسرے درجے کے ٹاؤٹ اور ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، اب کیبنٹ کی بات ہو رہی ہے، صوبائی اور وفاقی کیبنٹ کی، تو منیب فاروق اینکر جرنلسٹ ہے، انہوں نے یہ کہا اپنے ولاگ میں، یہ کہا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان میں کوئی بھی صوبائی کابینہ یا فیڈرل کابینہ یقینی نہیں ہے، کسی کا نام بھی کوئی کلیئر نہیں ہے، چونکہ ان سب کو شہباز شریف صاحب سب کے لیے اپروول لیں گے، سب کی اپروول ہوگی، اور کن سے ہوگی آپ وہ جانتے ہیں، مقتدر حلقوں سے ہوگی۔ ایون انہوں نے کہا کہ فنانس منسٹری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ خود فیصلہ کرے، تو یہ سارے اسحاق ڈار وغیرہ کے نام چل رہے ہیں، سارے ایسے چل رہے ہیں، یہ وہی لوگ فیصلہ کریں گے جو فیصلہ کر رہے ہیں پچھلے سال 1.5 سال سے، اور اس میں یہ ممکن ہے کہ اسی موجودہ فارن فنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر کو ہی چلنے دیا جائے یا کچھ اور جو بھی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جی، اور خاص طور پہ پنجاب کی صوبائی حکومت بھی اس وقت
جو بھی سارا رول ہوگا وہ پریکٹیکلی اسٹیبلشمنٹ ہی چلائے گی. واضح لفظوں میں ان کا کہنا ہے. امنی فاروق کا دعویٰ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ نون لیگ والے اس کی تردید کریں گے، کہیں گے نہیں ہم تو سول سپرمیسی کے عادی، ہم تو اس کے دعوے دار تھے اور ہم ووٹ کو عزت دینے کی اور سب یہ ڈرامے ہم کرتے رہے ہیں، تو ہم فیصلے خود کریں گے. تو بہرحال دیکھنا ہوگا، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کون کس نے کیا فیصلے کیے ہیں. تو چیزیں پر آپ کے سامنے ہی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.